ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ گاؤں نہایت ہی حسین اور پرسکون تھا۔ ہمارا اپنا گھر، اپنی زمینیں اور ملازمین تھے۔ میری پیدائش سے گھر میں ایک ماحول سا بن گیا۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو میری پیدائش پر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے سارے گھر میں یہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میری گڑیا آ گئی، میری گڑیا آ گئی۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا آنا جانا یوں تو لگا ہی رہتا تھا، مگر اس روز میرے جنم دن کی مناسبت سے معمول سے زیادہ لوگ وہاں آئے تھے۔ میرے والد گاؤں کے بڑے بھی تھے اور مالدار بھی۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا تو لوگ ہمارے ہی گھر آ کر فیصلہ کرواتے تھے۔ ہمارے ڈیرے پر لوگ عموماً ہر شام ہی جمع ہوتے اور گاؤں کے بڑے بزرگ بھی حقہ پینے وہیں جمع ہوتے تھے۔ ہمارا گھر دیگر گھروں میں نمایاں تھا۔ ہمارے گھر والے لوگ سب میں زیادہ معتبر مانے جاتے تھے۔ گاؤں میں زیادہ تر زمینیں ہمارے خاندان کی تھیں۔ بیشتر گاؤں والوں کا ہم سے ہی لین دین لگا ہوتا تھا۔ کسی نے ہم سے زمین لی ہوئی تھی تو کوئی ہماری زمینوں میں کام کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کے اگر وہاں اچھے حالات بھی ہوتے تو وہ بھی ہمارے ہی باغات کو ٹھیکے پر لیتے تھے۔ وہ بھی ہمارے ہی ملازم ہوتے تھے، مگر بالواسطہ طور پر۔ اس میں مزید یہ کہ ہمارے گھر میں جس دور میں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، اس دور میں وہاں گاؤں میں کسی اور نے گاڑی کے متعلق خواب تک میں نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ ہر مرتبہ گندم کی اچھی فصل نکلتے ہی ابا حضور شہر سے ایسا کچھ خرید لاتے کہ سارا گاؤں ہی امٹ کر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ ہمارے گھر جب پہلی بار پانی والی موٹر آئی تو گاؤں کے بڑے بوڑھے تو اس بات کو ماننے سے ہی انکاری ہو گئے تھے کہ ایسا بھی کچھ ایجاد ہو چکا ہے جو پانی کو بغیر انسانی مشقت کے سہولت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے۔ جب وہ بوڑھے لوگ گاؤں والوں کی باتوں سے مطمئن نہ ہو سکے اور انہیں شبہ ہونے لگا کہ شاید گاؤں والے انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہمارے گھر ہی آ گئے تھے۔ ہمارا گھر گاؤں کا وہ گھر تھا جسے گاؤں والے حویلی کہتے تھے۔ حویلی میں جب گاؤں کے بڑے بزرگ آ پہنچے تو انہیں ابا حضور نے پانی والی موٹر چلا کر دکھائی، جسے کام آتا دیکھ وہ سب دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ یہ نت نئی ایجادات شہر میں تو عام سی بات تھی، مگر گاؤں والے سے پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ وہ سب اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ انہوں نے کیا دیکھ لیا تھا۔ ابا حضور ان کو یہ سب بڑے شوق اور ناز سے دکھاتے رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک بھی تھی اور باقیوں سے زیادہ خود کو بڑھ کر سمجھنے کا جذبہ بھی۔ چودھری صاحب، یہ کیا دام میں لائے ہو؟ وہاں موجود چند لوگوں میں سے ایک بزرگ شخص نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو لالا مہنگی چیز ہے۔ ابا نے بات کو جان بوجھ کر گول کیا۔ پھر بھی چودھری صاحب، کیا دام ہوں گے اس کے؟ سامنے کھڑے دوسرے شخص نے پوچھا۔ تم اپنی 3 سال کی زمین کا اجناس لے جاؤ گے تو بھی نہیں ملے گی، ابا نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا۔ ابا کی بات سن کر اور ان کا رویہ دیکھ کر وہ سب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ سب چودھری صاحب یعنی ابا کے پاس سے چھٹ گئے اور اب انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ گوروں کی ایسی ایجادات کر لی ہیں جس سے انسانی زندگی میں سکون آ رہا ہے۔ جاتے ہوئے وہ سب سارے راستے اسی متعلق باتیں کرتے رہے کہ چودھری صاحب نے آج ان کے سامنے کچھ متکبرانہ انداز اپنایا تھا۔ بڑے بزرگ تھے اسی لیے زیادہ محسوس کر گئے تھے، کیونکہ ابا نے آج سے قبل ان سے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی۔ آج تو چودھری صاحب نے کچھ زیادہ ہی چرب زبان ہو کر ہم سے گفتگو کی، ایک بزرگ گویا ہوئے۔ نئی نئی دولت ہے تو ہضم نہیں ہو پا رہی۔ دوسرے نے پہلے بزرگ کی بات کی تائید کی۔ بھائی، کسی کے پیٹ کے پیچھے کچھ کہنے سے بہتر ہے کہ اپنی تسبیح کر لو، ایک اور آدمی نے ان دونوں کی بات کے جواب میں بولا، اور اس کی بات سننے کے بعد یہ حلقہ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں تک گیا اور چھٹ گیا۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے کسی بھی بات کا برا منا سکتے تھے۔ بڑھاپے میں ایسا ہونا ممکن تھا، مگر چونکہ ہمارے گاؤں کے بڑوں میں ہمارا شمار تھا اور ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کی اوقات نہیں تھی، اسی لیے وہ کسی اور جانب جا ہی نہیں سکتے تھے۔ عموماً دوسرے گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک چودھری نے کچھ کہہ دیا تو دوسرے چودھری کے ڈیرے پر جا کر پہلے کی برائی کرنی، دوسرے کی چاپلوسی کرنی اور اس سے کچھ انعام و اکرام لینا، مگر چونکہ ہمارے گاؤں میں ہمارے علاوہ کوئی بھی بندہ نواز نہیں تھا، اسی لیے گاؤں کے سب لوگ بھی اپنا غصہ پی کر واپس ہمارے ہی در پر آتے تھے۔ اسی چیز کا فائدہ ہم بھی اٹھاتے تھے کہ ہماری باتیں سن کر چلے گئے تھے تو یہاں سے جا کر بھی کہاں جائیں گے۔ مگر ایک بات جو میرے والد کہتے تھے وہ یہ کہ یہ گاؤں کے لوگ کسی کے سگے نہیں ہوتے، جب کسی سے کچھ فائدہ ملا اس کی جانب ہو جاتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ ہماری طرف سے ادا کیے گئے کئی لفظی تمسخر پر دبے لفظوں گاؤں میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھی، اور سب کا کہنا تھا کہ ہم جو بہت امیر بنتے جا رہے ہیں تو یہ سب سرمایہ ہماری محنت کا نہیں بلکہ یہ زمینیں اور جائیدادیں ہمیں انگریز سے الاٹ ہوئی تھی۔ یہ چودھری بن بیٹھے ہیں، پیچھے سے تو نہ ہی ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص نے سب کو دبی آواز میں یہ کہہ دیا تھا، مگر جلدی اسے ٹوک دیا گیا۔ اگر یہ باتیں چودھری کے کانوں میں پڑ گئیں تو اپنی خیر منانا۔
ایک طرف سے مشورہ آیا اور سب نے اس کے بعد چپ سادھ لی۔ میرے بھیا گاؤں کے لڑکوں میں جوان اور توانا مشہور تھے۔ میرے بھیا کا زیادہ تر وقت کشتی کے اکھاڑے میں گزرتا تھا۔ آئے دن لوگ گھر پر آ کر بھیا کی شکایت لگایا کرتے تھے، مگر اس پر ابا حضور ان کو لوگوں کو ہی چپ کروا کر واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی بہانہ ہوتا تھا کہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کر یہ بچگانہ حرکتیں چھوڑ دے گا۔ بچپن میں بھیا کی شرارتوں کی شکایات آتی تھی، تب تو بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا تھا، مگر لڑکپن میں کبھی بھیا نے کسی کے بھوسے کے ڈھیر کو آگ لگا دی تو کبھی کسی کے جانوروں کو کھول کر بھگا دیا۔ یہ عام باتیں تھیں۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ٹریکٹر کے ڈیزل کا کین لکڑی کے دروازے پر گرا کر اسے آگ لگا دی تھی۔ یہ کہنے کو تو لڑکپن کی شرارتیں تھیں، مگر وہ آگ اتنی پھیل گئی تھی کہ ایک پورا گھر جل گیا تھا اور گھر میں ایک چند مویشی بھی جل کر خاکسار ہو گئے۔ اس گھر کا مالک غریب کسان تھا اور وہ ہماری ہی زمین پر کھیتی کرتا تھا جو اس نے سالانہ ہم سے رہن پر لے رکھی تھی۔ اس قصے کے بعد سے وہ ہمارے گھر شکایت لے کر آ گیا۔ اس نے گھر آ کر اپنے نقصان پر رونا رویا اور کافی دیر وہ دہائیاں دیتا رہا کہ اس کی زندگی لٹ گئی ہے، اس کا سب کچھ جل گیا ہے، اس کے پاس اب اس کی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ چودھری صاحب رحم کریں ہماری زندگیوں پر، ہم کیسے گزر بسر کریں گے؟ اس غریب کسان نے التجائی انداز میں کہا۔ اس وقت ڈیرے میں بہت سارے بزرگان جمع ہو گئے تھے جو باری باری حقے کے کش لگا رہے تھے۔ اللہ رحم کرے گا کاکے، تو بس صبر سے کام لے، ابا حضور نے اطمینان ظاہر کیا۔ چودھری صاحب میری زندگی لٹ گئی ہے اور آپ کہتے ہیں صبر کروں؟ مجھے انصاف چاہیے، انصاف۔ وہ قدر بلند آواز میں بولا۔ میں تمہارا سارا نقصان پورا کروں گا، ابا صاحب نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اور آپ کے بیٹے کو اس کی کیا سزا دیں گے آپ؟ اس شخص نے مزید مطالبہ کیا۔ دیکھو اس وقت تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر بتانا۔ اب میرا بیٹا تو ابھی بچہ ہے، ہو جاتی ہے اس عمر میں ایسی غلطیاں، تمہارا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا نا، تو اطمینان رکھو۔ چودھری صاحب نے یہ تسلیوں سے بہت ہی ناگوار گزری، وہ اس چیز کو ہرگز توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت وہاں سے چل دیا اور بعد میں سے مزید جانور لے کر دیے گئے۔ اس کا جتنا نقصان ہوا تھا وہ بھرپور طور پر پورا کیا گیا۔ ابا نے اس کے بعد بھیا کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ وہ کئی مہینوں تک اس بات کی سزا کاٹتے رہے اور گھر میں مقید ہو کر رہ گئے۔ بعد ازاں جب گاؤں میں میلہ لگا اور باہر سے لوگ سرکس دکھانے کے لیے آئے، یہ مشہور زمانہ سرکس لکی ایرانی سرکس تھا۔ یہ سرکس ہر سال نہیں تو 2 سالوں میں ایک بار لازمی آتا تھا۔ اس سرکس والے ملک بھر میں پھرتے رہتے تھے، ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ آتے جاتے رہتے تھے۔ ان دنوں اماں کی سفارش پر بھیا کو پھر سے آزادی مل گئی۔ بھیا اب ابا کی اس جیل سے پھر آزاد ہو گیا تھا۔ بھیا نے باہر نکلتے ہی فوراً جا کر اپنے اوباش دوستوں کی سنگت میں سرکس کا رخ کیا۔ سرکس میں طرح طرح کے لوگ آئے ہوتے تھے۔ سرکس کا سامان اتر چکا تھا گاڑیوں سے اور انہوں نے اپنے اپنے خیمے اتار کر لگانے شروع کر دیے تھے۔ بڑی سرکس کا تمبو بہت ہی بڑا اور طویل تھا۔ وہ لوگ آتے ہی اپنے کاموں میں لگ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی ترتیب سے جو چیزیں سجانا شروع کی تھیں، ایک طرف جانوروں کے پنجرے رکھے ہوئے تھے۔ بھائی اور اس کے ساتھیوں نے بڑے پنجروں کے پاس جا کر دیکھا تو وہ شیر کا پنجرا تھا۔ شیر وہاں اپنی بے سود سی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ شیر کافی بے بس اور لاچار معلوم ہو رہا تھا کیونکہ اتنا تنگ اور بند پنجرا اس کے شان نہیں تھا۔ شیر ہمیشہ آزادی اچھے لگتے ہیں، جنگل اور میدان میں گھومتے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ۔ اسی پر بھیا کو شرارت سوجی اور اس نے پنجرے کا لاک توڑ کر دروازہ کھول دیا۔ سرکس کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شیر اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس سارے منظر کو ہم لوگ ایک طرف اونچی جگہ سے دیکھ رہے تھے۔ شیر نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کی توجہ نہ پاتے ہوئے آرام سے دبک کر وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد پنجروں کو دیکھنے کے بعد ایک آدمی اس طرف آیا تو اس نے جب شیر کا پنجرا خالی دیکھا اور شیر کو وہاں نہ پایا تو تشویش کا اظہار کیا اور بھاگتا ہوا اپنے دیگر ساتھیوں کو بتانے لگا۔ وہ سب لوگ کام وہیں چھوڑ کر اس شیر کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ چونکہ ابھی سرکس تیار نہیں ہوئی تھی اور سب لوگ وہاں سے چلے بھی گئے تھے، لہٰذا ہم بھی واپس گھروں کی طرف لوٹ آئے۔ شام کو خبر آئی کہ سرکس والوں کے شیر نے گاؤں کے ایک لڑکے کو زخمی کر دیا ہے اور اس کا بے تحاشا خون بہہ چکا ہے۔ بچے کو اسپتال لے کر جایا گیا ہے، وہیں سے خون کی بوتلیں لگا دی گئی ہیں۔ بچے کے جسم کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ اب ہمارے دلوں میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ ہماری وجہ سے کسی کی جان خطرے میں آ گئی تھی۔ کچھ وقت بعد معلوم ہوا کہ یہ تو میرے دوست کا چھوٹا بھائی تھا جسے شیر نے بھنبوڑ کر زخمی کر دیا، اور یہ دوست اس وقت میرے ساتھ ہی تھا جب ہم نے بھیا کو پنجرا کھولتے دیکھا تھا۔ اب میرے دل میں اور بھی زیادہ خوف پیدا ہونے لگا کہ میرے اس راز کا رازدار ہی میرے خلاف گواہی نہ دے دے۔ میرے خدشات درست ثابت ہوئے، ویسا ہی ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا۔
والد صاحب کو اس کارنامے کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھیا کو بہت مارا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سارے معاملے کو سمجھ رہی تھی اور صحیح غلط کی تمیز کر رہی تھی۔ مجھے اس عمر میں یہ تو معلوم تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، کیونکہ کسی کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ میرے دوست کے والد نے پولیس میں پرچہ کر لیا تھا، مگر میرے والد صاحب چونکہ بااثر شخصیت تھے اسی لیے اس پرچے کو رفع دفع کر دیا گیا۔ میرے دوست کے بھائی اور ان کا والد صاحب ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے ہمیں بہت برا بھلا کہا۔ ابا نے یہ سب نہیں سنا، بلکہ الٹا انہیں دھمکی لگائی کہ آئندہ اگر وہ یہاں آئے تو انہیں گولی مار کر کہیں پھینک دیں گے۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک بد دعا دی تھی۔ وہ بے بسی کی بد دعا بہت گہرا اثر چھوڑ گئی تھی، میں اس کے بعد ایک ایک چیز کو جوڑ سکتی تھی۔ ان کے چند ہی ہفتوں بعد دوسرے گاؤں کے چودھری نے اس گاؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ لڑائی تو کب کی جاری تھی، مگر آج انہوں نے موقع پا کر یہ لڑائی برپا کر دی۔ یہ ایسا وقت تھا جب گاؤں کے اندر کافی لوگ ہم سے نالاں ہو چکے تھے۔ گاؤں میں باقاعدہ ایک پھوٹ پڑ چکی تھی۔ گاؤں میں تو کسی میں اتنی ہمت تھی ہی نہیں کہ وہ ہمارے خلاف مسلح ہو کر آتے، مگر انہوں نے دوسرے گاؤں کے چودھری کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے لڑائی میں ہمارا گھر بھی اس کی زد میں آ گیا تھا۔ ہمارے گھر کے بعد گاؤں کے تمام چھوٹے گھروں کو بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ گاؤں میں کسی کا گھر بھی سلامت نہیں رہا تھا، ہر گھر کو لوٹ لیا گیا تھا۔ سب لوگ بھاگ رہے تھے، اپنی اپنی جان بچا رہے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی بلوائی آ گھسے تھے اور سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ مال دھن لوٹنے کے بعد انہیں گھر میں جو زندہ ملتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ ایک عجیب سی گہما گہمی اور ماحول تھا۔ میں اس وقت شاید 12 برسوں کی تھی۔ مجھے امی نے گاؤں سے باہر لے جا کر ایک گڑھی والے کے ساتھ بٹھا دیا تھا اور وہ خود بلوائیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ ایک ہی دن میں ہماری اتنی بڑی چودراہٹ چودھری کی دھری رہ گئی تھی۔ میرے باپ اور بھائی کو مار دیا گیا تھا۔ ہمارے گھر پر قبضہ ہو چکا تھا۔ میں کسی طرح شہر پہنچ گئی۔ وہاں مجھے ریڑھی سے اتار دیا گیا۔ میں ایک پل کے لیے کنارے پر بیٹھ گئی اور وہ سارے قیامت خیز مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ہی دن میں سب کچھ کیسے بکھر سکتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ سب چیزیں میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں کتنے ہی لوگوں کی بد دعائیں لگی تھیں جو ہمارے ساتھ یہ سب ہوا۔ ہمارے گھر میں کتنی قیمتی اشیاء تھیں جن پر ہمارا حق تھا اور جو ہماری برسوں کی محنت سے ہم نے بنائی تھی، مگر اب یقیناً وہ قبضہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جس کا من چاہتا ہوگا اور جس کے ہاتھ جو شے لگتی ہوگی وہ شخص اس شے کو اٹھاتا ہوگا اور اس کا مالک بن جاتا ہوگا۔ ہمارے گھر میں جو جو چیز شان و شوقت سے لائی گئی تھی وہ ایک ایک کر کے ان لوگوں نے لوٹ لی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ کیسے ہمارے گھر میں سب کو مار دیا گیا تھا، ایک ایک کر کے۔ اسٹور روم کو جلا دیا گیا جہاں بھیا اور ابا حضور کو بند رکھا گیا تھا۔ اس سے قبل ابا کو مزاحمت کرنے پر مار دیا گیا تھا۔ ان کے پیٹ میں چھرا کھونپ دیا گیا تھا۔ یہ مناظر رہ رہ کر میرے سامنے آتے تھے اور میری روح لرز کر رہ جاتی تھی۔ میں اس شہر میں نئی تھی اور بے گھر تھی۔ میں نے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنے تمام جسم کو سمیٹ لیا تھا۔ میرے تن پر چادر تک نہیں تھی۔ بھاگ دوڑ میں وہ کہاں گر گئی تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے بھوک لگی تھی لیکن میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً مجھے سامنے موجود ٹھیلے والے سے کھانا مانگنا پڑا، جس نے مجھ پر رحم کھاتے ہوئے مجھے کھانا دے دیا تھا۔ رات میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی تھی کیونکہ میرے پاس تو رہنے کو کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اگلی صبح مجھے پھر لوگوں سے پیسے مانگ کر ناشتہ کرنا پڑا اور یوں ہی 2 دن میں اس علاقے میں گھومتی رہی اور بھیک مانگ کر کھانا کھاتی رہی۔ لیکن پھر اگلے روز ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی۔ مجھے روتے اور بے ردا دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت میں اپنے گھر میں موجود آسائشوں کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ اچانک ایک عورت کو سامنے دیکھ کر میرے حلق سے کوئی بات، کوئی لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ میرے الفاظ گم ہو گئے تھے، میری زبان گنگ پڑ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر میری ٹھوڑی کو اٹھایا اور مجھ سے مخاطب ہوئی، مجھے بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں نرمی در آئی۔ کچھ دیر تک وہ مجھ سے ایسے سوالات کرتی رہی مگر میری آنکھوں میں وہی خوف کے مناظر دیکھ لیے تھے اس نے۔ وہ عورت کافی دیر میرے پاس کھڑی رہی اور پھر اس نے اپنے تن سے چادر اتار کر میرے شانوں کے ارد گرد ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ شام کے بعد زمین ٹھنڈی ہونے لگی تھی اور ماحول میں بھی خنکی پھیل گئی تھی۔ میں ساری رات کرب کے عالم میں روتی ہوئی گزار چکی تھی۔ وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے چوہے ناچ رہے تھے۔ میں نے آج تک اپنی بھوک کو کبھی ایسے برداشت نہیں کیا تھا۔ مجھے حویلی کا وقت یاد آ گیا تھا۔ مجھے بھوک لگتی تھی تو میں کیسے باورچی خانے میں جا کر حکماً اپنی من پسند کے کھانے بنواتی تھی۔ وقت بر وقت میں فریدہ سے اپنی مرضی کے پکوان بنواتی تھی۔
مگر آج میرے پاس وہ ساری آسائشیں نہیں تھی۔ میرے تن میں بھی کسی کی دی ہوئی چادر تھی۔ ہلکی سی سڑک کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ چند سکے میرے سامنے پڑے تھے۔ فوراً میں نے ان سب سکوں کو جمع کیا اور اپنی مٹھی میں جمع کر لیا۔ میں وہاں سے چل کر آگے جانے لگی تو دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر ایک ریسٹورانٹ بند ہونے والا تھا۔ میں نے ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے وہاں جا کر کھانے کا مطالبہ کیا۔ مجھے بچی کچی بریانی دے دی گئی اور مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے گئے۔ میں نے جب اس بچی کچی بریانی کا ڈبہ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ مجھے مانگنے والی فقیرنی سمجھ رہے تھے۔ میرے دل میں کراہیت سی محسوس ہونے لگی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بریانی کا نیا ڈبہ خرید سکتی۔ دکان کے ایک طرف بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس میں دیکھا تو واقعی میں اس بات کی تصدیق کر چکی تھی کہ میں فقیرنی ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا حلیہ دیکھا تو مجھے حویلی کے وہ رنگین اور بہترین کپڑوں کے جوڑے یاد آ گئے جو میرے لیے ابا کہاں کہاں سے منگواتے تھے۔ میں روتی ہوئی چپ چاپ وہاں سے باہر نکل گئی اور کچھ دور جا کر میرا من متلانے لگا تھا۔ میں نے الٹی کی اور کافی دیر تک روتی رہی۔ بھوک سے میرے پیٹ پہلے ہی درد کر رہا تھا، لہٰذا چاروں ناچار میں وہی ٹھنڈی بریانی کھانے لگی۔ مجھے وہ مناظر یاد آنے لگے جب میں ٹھنڈا کھانا لانے پر فریدہ کو کڑوی کسیلی سنا دیا کرتی تھی۔ فریدہ مجھ سے بڑی تھی مگر میں نے تب اس کی بے عزتی کی تھی۔ فریدہ کا لایا ہوا ٹھنڈا کھانا میں دور پھینک دیتی تھی اور اسے بھی بہت برا بھلا کہتی تھی۔ میں حالانکہ 12 سال کی تھی لیکن میرے بھائی کا اثر مجھ میں بھی تھا اور میں کسی سے نرمی سے بات نہیں کرتی تھی۔ آج یہ ٹھنڈی بریانی کھاتے ہوئے مجھے فریدہ کی یاد ستانے لگی تھی کہ وہ میری ماں کی عمر کی تھی اور میں نے اس کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ کاش وہ میرے مل جانے میں اس سے معافی مانگ لے۔ وہ رات میں نے انتہائی کرب میں گزاری تھی۔ میری آنکھوں میں پوری طرح سوج چکی تھی اور درد کرنے لگی تھی۔ میں اس ویران سڑک کے کنارے بیٹھ کر خود کو ایک لمحے کے لیے بھی محفوظ نہیں تصور کر سکتی تھی۔ وہاں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی جگہ سے بلیوں کے رونے اور کراہنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میں سارے ماحول کے خوف و ہراس میں قید بیٹھی تھی۔ آدھی رات گزری اور صبح کی اذانیں بلند ہونے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ روپے اپنی چادر کے ایک پلو میں باندھ لیے تھے۔ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ کچھ لوگ گھروں سے نکل کر مساجد کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اس نے مجھے جگہ کا نام بتایا تو مجھے یکدم یاد آیا کہ یہ تو میرے گاؤں سے ذرا سے فاصلے پر ہی تھی۔ میں نے وہاں سے واپس جانے کی ٹھان لی اور پیدل ہی اپنے گھر کی جانب کو نکل گئی۔ مجھے ویسے تو راستے زیادہ نہیں آتے تھے لیکن میرے ماموں کے گھر جاتے ہوئے ہم اسی راستے سے گزرتے تھے، لہٰذا مجھے اس جگہ سے اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی پیدل سفر نہیں کیا تھا۔ میں کچھ دیر تک چلتی رہی تو میرے پاؤں سے درد اٹھنے لگا۔ مجھے حویلی میں اپنی گاڑیاں یاد آ گئی تھیں جن پر ہم سفر کرتے تھے۔ میں اپنے اس بھلے وقت کو یاد کرتی اور روتی روتی گاؤں کی طرف گامزن تھی۔ میں نے آس پاس گاؤں کی جانب سفر کیا تو یہ سب مشکلات ٹل جائیں گی تو میں سکون سے اپنے گھر آرام کروں گی۔ مغرب کی اذانوں تک جب میں گاؤں پہنچی تو معلوم ہوا کہ گاؤں کا تو کوئی شخص بھی زندہ نہیں ہے، وہاں اب دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہماری حویلی کے محراب سے دور سے نظر آتے تھے اب کسی اور کی ملکیت تھے۔ میرے والدین کو مار دیا گیا تھا۔ میرے بھائی، میری والدہ، سب لوگ مر چکے تھے۔ ان سب کی قبریں کہاں ہیں میں یہ بھی کسی سے نہیں دریافت کر سکتی تھی۔ میں وہاں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں کون ہوں، ورنہ کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ مجھے بھی مار دیا جاتا۔ میں نے دور سے ہی اپنے گاؤں کو تباہ ہوتے دیکھا اور نم آنکھوں سے اپنی زمینوں کے کنارے کنارے چلتی رہی تھی۔ میں نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کیا، کیسے میں ان جگہوں پر مالکن بن کر گھومتی تھی۔ میرے والد کو سب چودھری صاحب کہتے تھے اور ہمارا ایک روب ہوا کرتا تھا، مگر اب یہاں پر ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا اور نہ جانے والا کوئی۔ میں نے اگلا سارا دن اپنی جاگیروں کو بغور دیکھا اور اپنے گھر کا بھی دور سے نظارہ کیا۔ وہاں باہر کچھ آدمی ابھی بھی بندوقیں لے کر کھڑے تھے۔ میں نے واپس شہر جانے میں ہی عافیت سمجھی اور میں اسی دن شہر کی جانب لوٹ گئی تھی۔ گاؤں جاتے ہوئے میری سپیڈ کافی زیادہ تھی۔ میں بھاگتی، دوڑتی، گرتی، پڑتی گاؤں کی جانب روانہ ہو رہی تھی۔ وہ 15 گھنٹوں کا سفر 8 گھنٹوں میں پورا ہوا تھا، مگر واپسی پر میرے کاندھے گرے ہوئے تھے اور میری حالت تیزار۔ اس دن مجھے معلوم نہیں ہوا کہ کب دن سے شام ہوئی اور رات کی کسی پہر میں وہیں پہنچ گئی تھی جہاں پہلے دن گاؤں سے بھاگ کر میں نے رات گزاری تھی۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی اپنی چادر سے اپنا جسم سمیٹ کر
اللہ کے سہارے لیٹ گئی تھی۔ میرا جسم ٹوٹ چکا تھا، میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اتنا پیدل سفر نہیں کیا ہوگا جتنا میں ان دنوں گاؤں تک جانے اور آج واپس آنے میں چل چکی تھی۔ اول تو میرا جسم سخت فٹ پاتھ کے موافق نہیں تھا، مگر کچھ ہی دیر میں نیند میری آنکھوں میں اتر آئی اور جانے کب میں سو گئی۔ اتنی تھکن کے بعد نیند آنا تو معمول کی ہی بات تھی، پر پھر جگہ چاہیے جیسی بھی ہو۔ سویرے گاڑیوں کا رش ہوا تو میری آنکھ کھلی، میرے سامنے پھر سے زمین پر چند سکے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے اور اب والے سکوں کو جمع کیا اور سامنے سے ایک روٹی لے کر کھا لی۔ دن بھی ایسے ہی گزرا اور شام ہونے کو آئی۔ میں نے آج پھر اپنے سامنے اسی عورت کو پایا، وہ عورت جس سے مجھے چادر دی تھی۔ وہ میری ہی جانب چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ تم وہی ہو نا؟ تم کل کہاں تھی؟ میں نے تمہیں کل یہاں نہیں دیکھا۔ قریب آتے ہی اس عورت نے ایسے سوالات کیے جیسے کہ مجھے صدیوں سے جانتی ہو اور مجھ سے شکوہ کر رہی ہو۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا اور اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ عورت کچھ بڑی عمر کی معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر فریدہ یاد آ گئی، وہ بھی اس عورت کی عمر کی ہی تھی۔ ہم لوگ تھوڑی دیر تک یوں ہی چلتے رہے اور پھر ایک گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے اپنے بٹوے میں سے ایک چابی نکالی اور دروازے کا تالا کھولا۔ وہ اندر چلی گئی اور مجھے بھی ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس عورت نے مجھے ایک جانب کو اشارہ کیا اور وہاں جانے کو کہا۔ وہاں جا کر غسل کر لو، میں تمہیں کپڑے بھیج دیتی ہوں۔ اس عورت نے جلدی سے کہا اور خود ایک دوسری طرف چلی گئی۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا اور اس کے کہنے کی تعمیل کر لی۔ وہاں جا کر میں نے اچھے سے نہا لیا۔ میرے لیے کپڑے اور تولیہ اس عورت نے دروازے پر رکھ دیا تھا۔ میں نے تیار ہو کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو میں دوبارہ اپنے آپ کو ویسا ہی پایا جیسا میں حویلی میں ہوا کرتی تھی، مگر میری خوبصورتی کو نظر لگ چکی تھی۔ میرے چہرے پر بہت سے داغ، دھبے اور پیپ کے دانے بن چکے تھے، حالانکہ میں نے ایک ہفتہ بھی اس گندی حالت میں نہیں گزارا تھا۔ لیکن زندگی کے اتنے سال میں نے جس آرام کی عادت مجھے ہو چکی تھی، تو یہ چند دن ہی میری ساری خوبصورتی کو نچوڑ کر لے گئے تھے۔ میں جب باہر آئی تو اس عورت نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ عورت جہاں بیٹھی تھی وہاں 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور درمیان میں میز پر کچھ پھل رکھے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، آؤ میرے پاس بیٹھو، اس عورت نے مجھے دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ میں چپ چاپ اس کے کہنے کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے انہوں نے خاموشی توڑی اور پوچھا، تم کل کہاں تھی؟ یہ سوال غیر متوقع تھا جسے میں حیران ہو گئی تھی۔ جی وہ میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجھ سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ بن پایا۔ چلو چھوڑو، جہاں بھی تھی، آج سے تم یہاں رہو گی، یہی تمہارا گھر ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ مسکرا دی اور مجھے ان سے اپنائیت کا احساس ہوا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور ان سے جا کر گلے لگ گئی۔ اس بڑی عمر کی خاتون نے بھی مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے کچھ دیر رو رو کر اپنا دل ہلکا کیا اور پھر ان کو شروع سے ساری بات بتائی اور اپنی بدقسمتی کی داستان کو تمام جزیات کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا۔ وہ پہلے تو گہری چپ ساتھ کر میری بات سنتی رہی۔ بات سننے کے بیچ بیچ میں کہیں ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات بھی آئے، مگر پھر انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور بغیر کچھ کہے میرے ہاتھوں کو تھپکتی رہی۔ اس دوران میں کافی بار روئی، میرے آنسو میرے گلے کا پھندا بن گئے تھے۔ میری بات مکمل ہوتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہی ہوں اور تم میری بیٹی ہو۔ یہ سن کر مجھے میری ماں کی یاد آ گئی، میری ماں نے کیسے مجھے گاؤں سے باہر نکال دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا تھا، میں اس عورت کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ میں نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اس گھر میں مجھے حویلی جیسی آسائشیں تو نہیں ملتی تھی، لیکن پیار مجھے یہاں حویلی سے زیادہ ملتا تھا۔ لہٰذا میں آہستہ آہستہ اس گھر سے مانوس ہو گئی تھی۔ میں نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا اور گھر کے دیگر کام بھی میں ہی کرتی تھی۔ میں جب دیکھتی تو وہ بوڑھی عورت کوئی کام کرنے لگی ہے، میں لپک کر اس کے ہاتھ سے وہ کام لے کر خود کر لیا کرتی تھی۔ پھر اگر میں کام میں کسی قسم کی غلطی کرتی تو وہ میری اصلاح کر دیا کرتی تھی۔ وہ میرے ساتھ اتنی اچھی تھیں کہ میں ان کے بارے میں بہت مثبت سوچتی تھی۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا کہ انہوں نے مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیا تھا۔ میں بھی گھر میں خود کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی تھی اور باہر جانے کا نہ تو کبھی میرا دل چاہتا اور نہ ہی کبھی ایسا کام مجھے پیش آیا کہ مجھے
گھر سے باہر جانا پڑتا۔ وہ بوڑھی عورت ہی گھر کا سارا سامان لے آتی تھی، جو چیز کی ضرورت ہوتی وہ ختم ہونے سے پہلے ہی نہیں آ جایا کرتی تھی، اور میری بھی تمام چیزیں وہ خود لے آتی تھی۔ اور ایک اور بات یہ تھی کہ جب اس گھر میں باہر کوئی نہیں آتا تھا، میں نے اتنا عرصہ یہاں رہ کر ایک بات نوٹ کی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوتی تھی، کوئی آتا نہیں تھا، اور وہ بوڑھی عورت اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چلی جاتی تھی، یا کوئی گاڑی ان کو لینے آ جاتی۔ میں یہ سب نوٹ کر رہی تھی مگر کچھ پوچھنے کی جسارت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس بوڑھی عورت کو لینے آتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور واپس آ کر بہت دیر تک خوشی سے گانا گاتی رہتی ہے؟ خیر، یہ حالات میرے ذہن میں گھومتے ہی رہتے تھے اس طرح کے، اور عجیب بات تھی کہ جب بھی دروازہ بجتا اور میں دروازہ کھولنے جاتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی تھی کہ دروازے پر مت جایا کرو۔ حالانکہ وہ کسی اور پر بات کرنے کو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اسے ایک معاملے میں بہت سخت تھی۔ اچانک ایک دن نہ جانے کیا سوچ کر میں گھر سے باہر نکل گئی، اور باہر جانے کے لیے میں نے اس وقت کا انتخاب کیا جب وہ عورت گھر پر نہیں تھی۔ مجھے پاس کی دکان سے کچھ سامان لانا تھا۔ میں نے آج ہانڈی اپنی پسند کی بنانی تھی، جس کے لیے مجھے کچھ سامان درکار تھا۔ حالانکہ جب ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے ہوتا تھا تو میں اس عورت کے گھر آنے کا انتظار کرتی تھی، پر آج میرا دل چاہا تھا کہ میں خود باہر جا کر سامان لاؤں۔ میں گھر سے باہر نکلی تو مجھے لوگوں کی نظریں چبھنے لگی تھی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر چہ مگوئیاں کرنے لگے اور زیر لب پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگے تھے۔ میں بچ بچا کر وہاں سے گئی اور دکان سے سامان لینے کے لیے دکان کے باہر کھڑی تھی۔ جس دکان سے میں نے سامان لیا تھا وہاں کا دکاندار کافی عمر رسیدہ تھا۔ بیٹی، کہاں سے آئی ہو؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں، اس دکاندار نے کہا۔ میں تو جی یہیں رہتی ہوں، کافی مہینے گزر گئے ہیں، میں نے آہستگی سے کہا۔ یہاں کہاں رہتی ہو؟ کس کے گھر؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ یہیں، وہ سامنے والے گھر میں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے میرے نوٹ واپس کر دیے اور سامان دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے جب پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو کام کرتے ہو میں تم لوگوں سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا، میں اپنی کمائی کو گندہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہت ہی بے ادبی سے مجھے دکان سے جانے کو کہا اور زیر لب پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بکتے رہے تھے۔ میں وہاں سے واپس مڑ گئی اور گھر آتے ہی میں گلی سے گزر رہی تھی کہ اوباش لڑکوں نے مجھ پر آوازیں کسنا شروع کر دی اور میں روتی روتی جلدی جلدی گھر میں داخل ہو گئی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی، حتیٰ کہ بوڑھی عورت گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے دریافت کیا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ آپ ایسا کیا کام کرتی ہیں جو مجھے آج ایسا سب کچھ سننے کو ملا؟ میں نے ان سے دریافت کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ٹال مٹول کر کے مجھے ان باتوں پر دھیان نہ دینے کو کہا تھا۔ اب مجھے بتائیں سب لوگ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑی سب کے سامنے۔ میں نے آواز کو بلند کر کے پوچھا۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، اور میرے بعد تو تم ہی میرا کام سنبھالنا ہے، میرے وارث تم ہی تو ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گی میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں نے یہ کہا تو وہ جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند دن گزرے تھے کہ دروازے پر ایک شخص آیا۔ اس نے عورت کو کہا کہ ان کے ہاں ایک ڈیلیوری کیس ہے، ان کو جلدی اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی وہ جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر لے گئی تھی۔ میں یہ سب سن لیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت تو دائی ہے، یہ تو اچھا پیشہ ہے، مگر ایسا کیوں ہے کہ وہ مجھ سے یہ چھپا رہی تھی؟ یہ سارے لوگ انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو بہت ملامت کی اور ان کے واپس آ جانے تک میں خود کو کوستی رہی کہ میں اتنی بھلی عورت کے بارے میں پتہ نہیں کیا بلکہ وہم پال رہی تھی۔ جب وہ گھر آئیں تو ان کی گود میں ایک بچہ تھا۔ میں بہت حیران ہوئی اور ان سے دریافت کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، مگر وہ کسی بات کو بتائے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی اور پورا محلہ جمع تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر کچھ عورتیں کمرے میں گھس گئیں اور اس بچے کو اٹھا لیں۔ جب عورت سے بچے کے متعلق پوچھا گیا تو اس عورت نے تنہا سب کے سامنے اس بچے کو لے جا کر کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے اس پر ہنگامہ کیا اور اسے فوراً اس جگہ کو چھوڑ دینے کا کہا، مگر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ جگہ اس کی ملکیت ہے، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ لوگ کافی دیر تک باہر کھڑے رہے اور نعرے لگا رہے تھے، مگر اس بوڑھی عورت نے ایک نہ سنی اور کافی دیر اپنے ہی کمرے میں بند رہی۔
चंद हफ्ते गुजरे ही थे कि वो औरत बच्चे को लेकर कहीं गई और वापसी पर खाली हाथ आई। मैंने उन दिनों को अच्छी तरह देखा और समझा। मैंने उनसे पूछा कि कुछ नहीं था। मैंने अपने जहन में जो भी मनफी सोच बना रखी थी कि ये ऐसा मायूब काम क्यों करती होंगी भला, मगर मैं किसी खातिर ख्वाह नतीजे पर नहीं पहुंची। लोगों के दबाव से बूढ़ी औरत जहनी दबाव का शिकार हो गई और काफी दिनों तक उसकी तबीयत गिरती हुई महसूस हो रही थी। मैंने देखा कि वो बहुत बीमार रहने लगी। एक दिन उन्होंने खुद ही मुझे अपने कमरे में बुलाया। आज उन्होंने कहा कि पूछो जो पूछना है। मेरे दिल में जो वसवसे थे मैंने सब उन पर जाहिर कर दिए। उन्होंने तब बिस्तर मर्ग पर मुझे बताया कि वो एक दाई हैं। जब वो किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश का सिलसिला करती हैं और ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ लड़की की पैदाइश को मायूब समझा जाता है, वो उस लड़की को मार देने का कहते हैं, मगर उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आती हूँ और मोहल्ले भर में मशहूर कर देती हूँ कि मेरे यहाँ औलाद हुई है। कुछ दिनों बाद ही मैं उसे करीब के एक यतीम खाने में वालिदा के नाम पर अपने नाम को लिखवा कर जमा करवाती हूँ। फिर मैं सारा दिन शहर भर में तमाम अस्पतालों से राब्ते में रहती हूँ और मैं जहाँ भी ऐसा केस हो जहाँ लोग अपनी औलाद को फेंक देते हैं या एबॉर्शन करवाने अस्पताल आते हैं, मैं उनसे उनका बच्चा ले लेती हूँ और उसे कुछ दिन पाल कर यतीम खाने में दे आती हूँ। दुनिया भर में मेरा किरदार मशकूक है, इसीलिए तुम्हें भी सब लोगों ने ऐसे घूरा था। मैं तुमसे यही कहूँगी कि अब मेरा वक्त आ चुका है और मैं मज़ीद इस काम का बोझ नहीं उठा सकती हूँ। अब तुम्हें ही मेरा ये काम संभालना होगा। ये सुनते ही मेरे दिल में उनकी इज्जत और बढ़ गई थी। मैंने बढ़कर उनका हाथ थामा और उसे चूमा और फिर शायद मैंने काफ़ी देर कर दी थी। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि उनकी रूह परवास कर गई। अगर आज वो मुझे ये सबक ना सिखा जाती तो मैं जिंदगी भर इस बोझ के सहारे नहीं गुजार सकती थी। उनको कांटा देने वाले भी 4 लोग नहीं आए थे। लोगों की नज़र में वो एक बदकिरदार औरत थी, मगर मेरी नज़र में वो एक फरिश्ते से कम नहीं थी। इसके बावजूद मैंने उनका ये पेशा सीखा और फिर मैंने उनके अधूरे काम को सरअंजाम देना शुरू कर दिया था। जिंदगी का असल मकसद मुझे उन चंद लम्हों में मालूम हुआ था कि जिंदगी तो दूसरों के लिए जीने का नाम है, अपने लिए तो इंसान कुछ नफ़ा नहीं जमा कर सकता। मेरी गुजरी जिंदगी में मैंने सब लोगों पर हुकूमत करके अपने बारे में सोचने गुजारी थी, मगर मेरी ज़िंदगी पलटकर ऐसी हो गई कि अब मैं दूसरों के लिए अपनी बकिया ज़िंदगी वक्फ करने का आज़म कर चुकी थी। मैं अब भी हैरान होती हूँ कि मैंने उनके साथ इतने माह रही, लेकिन मुझे उनके काम का अंदाज़ा नहीं हुआ और लोग आखिर कैसे इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि बच्चा उनका है। ये सोच सोच कर भी मुझे कुछ समझ ना आया था कि फिर एक दिन मुझे याद आया कि वो कैसे हर वक्त खुद को चादर में छुपाए रखती थी और शायद इसीलिए सब इस बात पर यकीन कर लेते थे कि वो हमल से हैं और ये बच्चा उन्हीं का है। यकीनन वो बच्चों को छुपा कर घर लाती और यतीम खाने ले जाती, लेकिन जब भी कोई मोहल्लेदार उन्हें बच्चे समेत देख लेता तो वो कह देती थी कि ये उनकी औलाद है और वो शादीशुदा नहीं थी। तभी लोग उनके मुतालिक ऐसी बातें करते थे, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया तब तमाम मोहल्लेदारों को इसके मुतालिक आगाह किया और कहा कि अगर उनके जानने में किसी ऐसे बच्चे का पता चले जिसके माँ बाप ना हो तो मैं उसे शेल्टर में दाखिल करवाकर उसका खर्चा उठाऊंगी, जैसे वो बूढ़ी औरत खर्चा उठाती थी। और तभी मुझे पता चला कि कई लोग ऐसे थे जो इस औरत को माहाना बुनियादों पर रकम भेजते थे ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सके और उनके मरने के बाद भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और मेरी कोशिश है कि हमेशा यतीम बच्चों को पालने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे।